اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا موضوع سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 تا 78 تک ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہود یعنی بنی اسرائیل کے دل میں جو اسلام کے بارے میں بغض اور قبض تھا، اس کو تذکرہ اس کا فرمایا تھا، اور اسی بات کو اللہ رب العزت آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ رب العزت ان کے دل کی بات جو ہے یہاں کھول دیتے ہیں، جو منافقت ان کے دل میں ہے، جو خبث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو لوگ ہیں جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، مراد مسلمان، قَالُوا آمَنَّا، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب خلوت میں جاتے ہیں، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو پھر وہ ایک دوسرے سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ تم یہ باتیں کیوں بول رہے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم ان باتوں کو جو تورات میں اسلام کے بارے میں، نبی آخر الزمان کے بارے میں ہے، تم کیوں ان کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر جو ہے یہ مسلمان ایک حجت قائم کر لے رب کے آگے؟ افلا تعقلون، یار تم عقل نہیں کرتے، تمہیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی؟ یعنی یہ یہود جو ہے بنی اسرائیل یہ آپس میں یہ گفتگو کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ، تو کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ جو ہے یعلم، جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی اگر وہ چھپائیں تب بھی، اس کو ظاہر کریں تب بھی، اللہ رب العزت ان سب باتوں کو جانتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں تمہارا محاسبہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں۔ یہاں جو لفظ امی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، یہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب کے بارے میں کہا جاتا تھا، لیکن اس جگہ یہود کے بارے میں سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کا مسلمانوں کی طرح ہی حال تھا کہ وہ جاہل تھے، دین کی باتوں کو نہیں جانتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں آج کل پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی دینی طور پر وہ ان پڑھ ہیں، اگرچہ دنیاوی ڈگری ان کی PhD ہو، لیکن وہ دین کی الباتہ سے وہ ناواقف ہیں۔ بہت سے اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ایسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے، یعنی وہ اپنی آرزوؤں چاہت کے مطابق دین کی جو باتیں ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہیں، لیکن یعنی جس طرح فرمایا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری خواہش ہے ہمارے دل میں، تو اس طرح کی ہمیں کوئی ایسا رستہ بتا دے، ایسی دین کی بات بتا دے۔ اللہ فرماتا انہم لا یظنون،
تو اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر ظن و تخمین، یعنی اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ اٹکل پچو سے جو ہیں وہ باتوں کو، کچھ وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دین میں بس اندازوں سے، اٹکل پچوں سے، ادھر ادھر سے بغیر تصدیق شدہ باتیں ہیں، وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ دینی طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان پڑھ ہیں، امی ہیں، اگرچہ وہ دنیاوی علم رکھتے ہوں۔ تو اس بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی علم ٹھیک ہے، تقاضا ہے حالات کا، سیکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ جتنا علم ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس قدر علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ اچھے برے، جائز ناجائز، حلال حرام میں تمیز کر سکے، تو ہم دوسروں کے محتاج نہ ہوں۔ یہ دین مشکل نہیں ہے، جس طرح کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین کو سمجھنا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، اس کتابوں سے سمجھنا یہ مشکل ہے۔ اگر خدا نخواستہ دین اتنا ہی مشکل ہے تو پھر تو اللہ کے ہاں ہماری ایک حجت بن جائے گی کہ یا اللہ تیرا دین اعوذ باللہ بہت مشکل تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن بس نیت کی بات ہے، ہم نے دنیاوی علم کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، دین کی طرف ہم بالکل بھی توجہ نہیں فرماتے۔ ہم دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن عربی زبان کو سیکھنا جو ہے ہمارے لیے بڑا دشوار ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دین کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔